بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاکرا ہے اس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کے خلاف امریکی کانگریس نے وانے نمائندگان ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں ایک قرارداد پیش کی تھی، اور قرارداد کے حق میں 368 اور خلاف 7 ووٹ آئے تھے۔ یہ امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں یہ قرارداد پاکستان کے خلاف پاس کی گئی۔ اس کے پیچھے کون ہے، ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے، اور پاکستان نے اس کا کیا جواب دیا ہے، دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو امریکی قرارداد تھی یہ پاکستان کے خلاف، کیا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا بڑا موضوع جو تھا آج کے اس ٹاکرا ایکسکلوسیو کا، اس میں تھا قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا جناب۔ یہ گفتگو ہے جو ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ٹاکرا کو فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں۔ جی، یہ جو قرارداد تھی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی، یہ بیسیکلی پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے تھی کہ پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوا اور اس کی تحقیقات کی جائے۔ یہ اس قرارداد کا چھٹا پوائنٹ تھا، جس کے بعد پاکستان کی طرف سے اس پہ رد عمل آیا، اور جو موجودہ حکومت ہے ان کے جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے جناب اسمبلی میں 2 دن پہلے یہ کہا کہ ہم اس کے مقابلے میں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک قومی اسمبلی میں قرارداد لائیں گے۔ اور اسی ٹائم یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ اسمبلی میں قرارداد پاکستان کی طرف سے لائی جائے گی تو کیا پاکستان میں جو اپوزیشن ہے، آزاد امیدوار جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے، کیا وہ اس کی حمایت کریں گے جو پاکستان امریکہ کے قرارداد کے مقابلے میں اس کی مذمت کے لیے قرارداد لائے گا؟ تو بہت سارے ذہن یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس کی مذمت کریں گے اور اس قرارداد کا حصہ بنیں گے۔ تو آج وہی ہوا کہ جب قرارداد پیش کی گئی، اور یہ جو قرارداد تھی یہ شائستہ پرویز ملک، اپوزیشن ارکان نے شائستہ پرویز ملک کی جانب سے پیش کی گئی جو قرارداد تھی اس کی مذمت کی، مخالفت کی، اور جو قرارداد کا مسودہ تھا یہ بھی پھاڑ دیا اور شیم شیم کے نعرے لگائے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میری حکومت کو نکالنے میں امریکہ کا بڑا کردار تھا، لیکن پھر وہ اپنا جو سٹانس تھا وہ چینج کرتے رہے۔ پھر انہوں نے باجوہ صاحب پہ بھی ڈال دیا، اس سے پہلے پھر لندن پلان پہ بھی ڈال دیا، اور لیکن امریکہ کے حوالے سے اس ٹائم تو بڑا سخت ان کا موقف تھا کہ ڈونلڈ لو نے سارا کچھ کیا، اور باجی علیمہ باجی جو ہیں عمران خان صاحب کی بہن، انہوں نے فوری طور پہ کہہ دیا تھا کہ میں امریکی عدالت میں ڈونلڈ لو کو سو کروں گی، یعنی کہ ان کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس کروں گی کہ انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، اور پاکستان کی ایک چلتی حکومت کو امریکہ نے گھروایا، یعنی کہ گھر بھیجا عمران خان صاحب کو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے اپنا جو امیج ہے وہ مزید بہتر کرنے کے لیے وہاں پہ فرم ہائر کی گئی جس نے وہاں پہ لابنگ کی، اور تاکہ پی ٹی آئی کا جو امیج ہے وہ وہاں پہ برقرار رکھا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اور وہی ہوا، امریکہ نے جناب قرارداد پیش کر دی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں کانگریس کی طرف سے یہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس میں جناب لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ لگائے گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا امریکہ میں کرکٹ کا، تو اس دوران ایک آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا کہ ریلیز عمران خان، جو ایک جہاز کے پیچھے باندھا ہوا تھا، اور گراؤنڈ کے اوپر سے اس پوسٹر کو جہاز کی مدد سے گزارا گیا، اور لوگوں نے پھر وہ دیکھا، اور سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ یہ وائرل ہوا۔ وہ جو سوشل میڈیا والے جو صاحب تھے، جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا بقول پی ٹی آئی کے، جن کو شہباز گل نے بھی بہت اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور ان کو
پھر ان کی تصویر بھی شیئر کی شہباز گل صاحب نے، اور وہ جو صاحب ہیں ان کا نام جو پوسٹر لہرانے والے اور جہاز کو ہائر کروا کے اور اس کے بعد انہوں نے اتنا بڑا کام کیا، تو وہ جناب ایک ان کا نام ہے غازی خان، اور غازی خان جناب پیشے کے لحاظ سے سائبر سیکیورٹی پروفیشنل ہیں، اور کافی عرصے سے وہ امریکہ میں مقیم ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو غازی خان صاحب ہیں ان کی ایک باقاعدہ کافی بڑی فرم ہے، اور لوگوں کے ساتھ انہوں نے کافی اچھے روابط رکھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ جو وہاں پہ جوز ہیں اور جو امریکنز ہیں، نیشنل جو امریکنز ہیں اور پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور کافی زیادہ مالدار آدمی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو سپورٹ کی گئی ہے جناب را کی طرف سے بھی، اور دوسری موساد جو اسرائیلی ہیں ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور اس وجہ سے ہی انہوں نے جناب لاکھوں ڈالر خرچ کر کے یہ جو قرارداد تھی جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں، یعنی کہ جو امریکن قومی اسمبلی سمجھ لو، اس میں جو جناب انہوں نے قرارداد پاس ہوئی ہے، اس میں ابھی تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے کہ پاکستان کے خلاف قرارداد جو ہے وہ لائی جائے، لیکن پھر آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی طرف سے رد عمل آیا، اور کافی حلقوں سے یہ کہا گیا کہ یہ پاکستانی فوج کے خلاف یہ قرارداد ہے بیسیکلی، اور یہ کھلی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں۔ لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ جو کل جن کو امریکہ سے شدید نفرت تھی، اور جنہوں نے ہمارے سادہ پاکستانیوں کو اس پہ ٹریپ کیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہوئی ہے، اور سائفر کی شکل میں، جس کو عمران خان صاحب نے لہرایا بھی تھا، اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس وقت کہ جی امریکہ ہمارا دشمن ہے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی یعنی کہ خراب، جو اس ٹائم کی اپوزیشن تھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے تعلقات جو ہیں پاکستان کے وہ امریکہ کے ساتھ خراب کر دی ہیں ان پہ الزام لگا کر۔ لیکن پھر ثابت ہوا کہ عمران خان صاحب نے سادہ عوام کی اکثریت اور ان کے جذبات کے ساتھ اچھے طریقے سے کھیلا، اور پھر اس کے بعد اس پہ یو ٹرن لے لیا، اور علیمہ باجی نے بھی یو ٹرن لے لیا، انہوں نے بھی ڈونلڈ لو کو کورٹ میں نہیں گھسیڑا، اور پاکستان نے آپ کو پتہ ہے کہ غریب ملک ہے، لیکن یہاں پہ جو لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے ان کی طرف سے جب یہ سارا کچھ کیا گیا، تو ابھی جو قومی اسمبلی کے اجلاس میں خصوصی اجلاس تھا، اس میں جناب جو کہ بجٹ کی منظوری بھی ہو گئی، جو 2024-2025 کا بجٹ تھا وہ بھی منظور کر لیا گیا، تو اسی دوران یہ قرارداد حکومت کی طرف سے پیش کی گئی اور کثرت رائے سے اس کو منظور کیا گیا، لیکن اپوزیشن کی طرف سے پھر وہی شور شرابہ کیا گیا اور شیم کے نعرے لگائے گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا، عام پاکستانی بھی سمجھ سکتا ہے کہ کون امریکہ کا ساتھ ہے، انہوں نے یعنی کہ ساتھی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی جو امریکہ اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ جناب ایک پیج پہ ہیں، اور امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس نے مداخلت کی ہے۔ اس وقت جب عمران خان صاحب سائفر لہرا رہے تھے تو اس ٹائم فرما رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ مخافت عمل ہے، اب حکومت کہہ رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہ جو امریکہ میں کانگریس نے یہ جو قرارداد پاس کی ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، ان کو فوکس کرنا چاہیے فلسطین پہ، فلسطین میں جو نہتے فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو کشمیر میں کشمیریوں کا قتل ہے اس پہ فوکس کرنے کی بجائے انہوں نے پاکستان کے اندرونی معاملات اور دوسرے معاملات میں گھسنے کی کوشش کی تھی ہے، اور اس کو سخت سے سخت الفاظ جو ہیں وہ اسمبلی میں آج امریکہ کے خلاف ہمیں سننے کو ملے۔ لیکن اپوزیشن آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جناب سنی اتحاد کونسل، ان کی طرف سے اس قرارداد جو پاکستان نے امریکہ کے خلاف پاس کی اس کی شدید الفاظ میں مخالفت کی گئی، تو لائن کلیئر ہو گئی ہے کہ کون امریکہ کا ساتھی ہے اور
کون امریکہ کے خلاف ہے. لیکن دوسری طرف آ جائیں تو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے جناب کہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے ہی نہیں جو قرارداد امریکی نمائندگان نے پاس کی ہے. حالانکہ کسی بھی آزاد ملک کے حوالے سے اس کے اندرونی معاملات میں جو اس طرح کے قرارداد کا پاس ہونا جو ہے جناب یہ اس کے اندرونی معاملات میں ہی مداخلت تصور کیا جاتا ہے. لیکن ابھی پھر یہ لوگ ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف عمر ایوب صاحب نے گو کے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنا جو استعفی ہے وہ بھیجا جو ابھی تک منظور نہیں کیا گیا. اس پہ دوسرے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی جو رہنما ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ عمر ایوب کا جو استعفی ہے وہ منظور نہ کیا جائے. عمر ایوب نے اپنی وفاداری پی ٹی آئی کے ساتھ نبھاتے ہوئے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو امریکہ کے خلاف پاکستان نے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی ہے اس قرارداد کے حوالے سے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری صاحب کا ابھی تو موجودہ ہی ہیں کیونکہ ابھی تک ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوا. ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مداخلت ہے ہی نہیں. اور تیسری طرف اسمبلی میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں آزاد امیدوار جو ہیں سنی اتحاد کونسل انہوں نے جو پاکستان نے امریکہ کے خلاف قرارداد پیش کی ہے جناب انہوں پاڑ دیتا ہے. ہر ایک نے اس کو پھاڑ کے پھینکا نیچے. یعنی کہ پاکستان سے محبت کی بجائے امریکہ سے محبت کی جو سمیل ہے وہ مجھے تو بہت زیادہ آنی شروع ہوئی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ اپنے مفادات کی خاطر سیاستدان کتنے پینترے بدلتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ آج ڈونلڈ بلوم جو ہیں جو سفیر ہیں امریکہ کے پاکستان میں ان کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے ایک طرف قرارداد اناؤنس کی تھی کہ ہم پیش کریں گے اور آج قرارداد سے پہلے ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کی اور اسے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں اور ہمیں چھوٹے ہتھیار بھی چاہیے نے. یار اس طرح کی جو گفتگو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں چھوٹے جو ہتھیار ہمارے جو معاملات ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ اس طرح کی جو ضروریات ہیں ہماری وہ ہمیں امریکہ سے چاہیے اور امریکہ کے ساتھ ہم اپنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ایک طرف امریکہ کے خلاف قرارداد منظور کی گئی ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اناؤنس کیا تھا. تو دوسری طرف ڈونلڈ بلوم کے ساتھ ملاقات بھی کر لی ہے پرانے. لیکن یہ بھی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے پیر پھاڑ رہے ہیں. جناب یہ اسی طرح کا ہی کوئی موقف بنتا ہے اگر آپ نیوٹرل اس پہ تجزیہ کریں. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جب یہ قرارداد امریکی کانگریس نے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے پاس کرائی تھی تو اس وقت سابق صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا تھا. اب آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے خلاف قرارداد جو ہے اس کو جواب دیا. لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جناب اس کی مخالفت کی گئی ہے کہ یہ اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے. دوسرا بڑا موضوع جو تھا آج کے اس ٹاکرا ایکسکلوسیو کا اس میں تھا قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لیا جناب. اور یہ جو بجٹ ہے یہ 18,887 ارب روپے کا وفاقی بجٹ تھا جو منظور ہوا ہے. تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو ریمائنڈر کے لیے کہ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے, لائٹ ڈیزل پر لیوی 50 روپے, ہائی اوکٹین پر 70 روپے, ایل پی جی پہ 30,000 روپے لیوی عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت اس وقت ہے اور جو ان کے ساتھ جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے آپس تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے اور جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ شور شرابہ کریں گے اور اس کے بعد پھر بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور بجٹ بھی منظور ہوگا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ بجٹ منظور ہو گیا اور قومی اسمبلی بین الاقوامی فضائی سفر کے ٹکٹوں پر ٹیکس کی شرح میں اضافے کی جو شک ہے وہ منظور کی گئی ہے. 1 جولائی سے بین الاقوامی سفر کے لیے اکانومی اور اکانومی پلس ٹکٹ پر 12,500 روپیہ
ٹیکس جناب عائد کیا گیا، اور 1 جولائی سے امریکہ اور کینیڈا کے لیے بزنس کلاس اور کلب کلاس ٹکٹ پر ٹیکس میں 1 لاکھ روپے تک اضافے کی منظوری دی گئی ہے۔ یورپ کے لیے 1 جولائی سے بزنس کلاس اور کلب کلاس کے ٹکٹ پر 60,000 روپے اضافی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے 1 جولائی سے بزنس کلاس اور کلب کلاس کے لیے ٹکٹ پر 60,000 اضافی ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ دبئی، سعودی عرب سمیت مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک کی بزنس اور کلب ٹکٹس جو کلاس ہوتی ہے اس کے ٹکٹس پہ 30,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بجٹ منظور ہو گیا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ موجودہ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو شہباز شریف کی حکومت ہے، ساتھ مل کے جناب بجٹ بھی منظور ہو گیا، اور امریکہ کے خلاف قرارداد بھی پیش ہوئی، جس کی جناب سنی اتحاد کونسل یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے امریکہ کے خلاف پاکستان نے اگر قرارداد لائے ہیں تو اس کی شدید مخالفت کر کے اسے نفرت کے ساتھ بلکہ اس کو پھاڑا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔